السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ سوء اتفاق یہ کہ جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود ابن عبد یغوث، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، نضر ابن حارث، منبع ابن حجاج، عقبہ ابن ابی معیط، حکم ابن ابی العاص، سب قریش کے سربرآوردہ رؤسا تھے اور یہی سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اجڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن میں بدھیاں پڑ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعویٰ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر مجنون کہتے۔ باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے۔ نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے رب کو گالیاں دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کاش کہ اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دیتے۔ عقبہ نے کہا کہ یہ خدمت وہ انجام دیتا ہے، چنانچہ اوج لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر بی بی فاطمہ کو خبر کی۔ وہ اگرچہ اس وقت محض 5-6 برس کی تھیں، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئی اور اوجھ اٹھا کر عقبہ کو برا بلا کہا اور بددعائیں دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا وعظ فرماتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ برابر سے کہتا جاتا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالمجاز میں گئے اور گھس کر لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کے فریب میں نہ آنا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ تم لات و عزیٰ کی پرستش چھوڑ دو۔ طائف میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائی ان کا بیان گزر چکا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہو جو محض یہ کہتا ہے کہ رب ایک ہے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نہایت سرگرم تھے اور رات دن اسی شغل میں رہتے تھے، ان کے نام جیسا کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں: ابو جہل، ابو لہب، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس ابن عدی، ولید ابن المغیرہ، امیہ، ابی ابن خلف، ابو قیس ابن فاقیہ ابن المغیرہ، عاص ابن وائل، نضر ابن حارث، منبع ابن الحجاج، زہیر ابن ابی امیہ، سعیب ابن سیفی، اسود ابن عبد الاسد، عاص ابن سعید ابن العاص، عاص ابن ہاشم، عقبہ ابن ابی معیط، ابن الاسدی، حزلی، حکم ابن ابی عاص،
عدی ابن حمرا، یہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ اور ان میں سے اکثر صاحب جاہ و اقتدار تھے۔ یہ جو کچھ ہوا گو نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ سیدنا نوح کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اسی حکمت قدہ میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سیدنا عیسیٰ کو دار و سن کا منظر پیش آیا، اگرچہ سولی پر چڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ سیدنا نوح نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ 30-40 اشخاص کی مختصر جماعت بنا کر کے بروایت نصارہ سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ خباب رضی اللہ ابن الارت نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ اللہ اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ شتر سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔